آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ قومی تعلیمی پالیسی میں ہندوستانی زبانوں میں 1 سالہ انجینئرنگ پروگرام کا کوئی منصوبہ نہیں۔ یو جی سی نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالے جمع کرنے کی تاریخ میں کی توسیع، اور یونیورسٹی آف حیدرآباد نے ایم بی اے کورس میں کیا داخلے کا آغاز۔ خبریں اب تفصیل سے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی میں ہندوستانی زبانوں میں 1 سالہ انجینئرنگ پروگرام کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ پردھان نے یہ بیان لوک سبھا میں ایک تحریری سوال کے جواب میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی نے مادری اور مقامی زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کرنے اور اعلیٰ تعلیمی نظام میں 2 لسانی یعنی بائی لنگول پروگرام پیش کرنے کی سفارشات کی ہیں۔ مرکزی وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن نے تعلیمی سال 2021-22 سے 10 ریاستوں میں 19 انجینئرنگ کالجوں کو 6 ہندوستانی زبانوں میں انجینئرنگ کی کورسز کی فراہمی کے لیے منظوری دی ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز کے مقالے جمع کرنے کی تاریخ میں توسیع کی ہے۔ مقالے جمع کرنے کی آخری تاریخ کو اگلے سال 30 جون تک بڑھا دیا گیا ہے۔ یو جی سی کے سیکریٹری رجنیش جین نے ایک سرکاری نوٹس میں کہا کہ ریسرچ اسکالر کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹیوں کی جانب سے 6 ماہ کی مزید توسیع دی جا سکتی ہے، جو 31 دسمبر 2021 سے 30 جون 2022 تک ہے۔ جون تک مقالہ جمع کرنے کی توسیع ایسے تمام طلبہ پر لاگو ہوگی جن کا مقالہ جمع کرنے کے مقررہ تاریخ 30 جون یا اس سے پہلے ہے۔ 6 ماہ کی توسیع 2 کانفرنسوں میں پیشکش اور اشاعت کے ثبوت جمع کرانے کے لیے بھی دی جا سکتی ہے، مگر فیلوشپ کی مدت صرف 5 سال تک ہی رہے گی۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد نے 2 سالہ ایم بی اے کورس میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ یہ درخواستیں تعلیمی سال 2022 تا 24 کے لیے طلب کی گئی ہیں۔ یونیورسٹی میں کورس کی نشستوں کی تعداد 75 ہے۔ کسی بھی شعبے میں گریجویشن اور گریجویشن کے آخری سال میں زیر تعلیم طلبہ 60% نمبرات اور کیٹ 2021 اسکور کے ساتھ درخواست داخل کرنے کے اہل ہیں۔ اے آئی سی ٹی کے ذریعے منظور شدہ اس 2 سالہ پروگرام کی ٹیوشن فیس تقریباً 1.6 لاکھ ہے۔ درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 15 دسمبر 2021 ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ڈاکٹرل ریسرچ اسکالر روبینہ کو وزیر اعظم ریسرچ فیلوشپ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے اس اعزاز کے لیے انہیں مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ معیاری تحقیق کے ذریعے وہ اسے درست ثابت کریں گی۔ صدر شعبہ الیکٹریکل پروفیسر منا خان کے مطابق اس فیلوشپ کے تحت پہلے 2 برس کے دوران 70,000 روپے، تیسرے برس میں 75,000 روپے اور پھر چوتھے اور 5ویں برس میں 80,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ جامعہ کی اسکالر روبینہ ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ سے ڈیولپمنٹ آف اسمارٹ کیپیسٹیو سینسرز فار کنڈیشن مانیٹرنگ آف الیکٹریکل ایپریٹس ان اسمارٹ گریڈز کے موضوع پر تحقیق کر رہی ہیں۔ ان کے نگراں پروفیسر طارق الاسلام ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ دسمبر 2020 کے تحت داخلہ حاصل کرنے والے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 6 ریسرچ اسکالرز پی ایم آر ایف کے لیے منتخب قرار پائے، جن میں سے 5 طالبات شامل ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری سرٹیفکیٹ کو سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE کی جانب سے مساوی سرٹیفکیٹ کی منظوری مل گئی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ اسکول کی 10ویں اور 12ویں کے پروگرام کو پیش کرنے کے لیے قانونی طور پر مجاز ہے۔ CBSE نے واضح کیا ہے کہ باہمی داخلے لینے کی پالیسی کی بنیاد پر جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پاس طلبہ جنہیں CBSE سے ملحقہ اسکولوں میں داخلے چاہیے انہیں اس کی اجازت ہوگی، اور CBSE سے ملحقہ اسکولوں کے طلبہ جنہیں جامعہ کے اسکول میں داخلے چاہیے انہیں بھی اس کی اجازت ہوگی۔ آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ قومی تعلیمی پالیسی میں ہندوستانی زبانوں میں 1 سالہ انجینئرنگ پروگرام کا کوئی منصوبہ نہیں۔ یو جی سی نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالے جمع کرنے کی تاریخ میں کی توسیع، اور یونیورسٹی آف حیدرآباد نے ایم بی اے کورس میں کیا داخلے کا آغاز۔ آج کے خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔